الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید تیسرا پارہ سورۃ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ بادشاہت صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تمام چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی عزت اور ذلت یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں، لیکن یہ خود دوسروں کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتا، جبکہ اللہ یہ فرماتے ہیں
کہ عزت اور ذلت دونوں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ جسے اللہ چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں، اور جسے اللہ چاہتے ہیں ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب سے انسانیت کی ابتدا ہے، حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے کہ قابیل نے کہا حابیل کو میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے جواب میں کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اگر تو میری طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ میرے دل میں رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حابیل کو مقام دیا، آج اس کو عزت کے نام سے اس کا نام پکارا جاتا ہے، اور قابیل کو اس وقت سے لے کر آج تک ذلت اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مقام دیے، عزت دی، اور جو انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تاکہ ان کی عزت میں کچھ کمی آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بنا دیا۔ مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت میں اضافہ ہو گیا اس واقعے سے، اور دوسری طرف نمرود کی ناک کے اندر ایک لنگڑا مچھر گھسا۔ وہ نمرود جو لوگوں کو اپنے سامنے سر جھکایا کرتا تھا، انہیں مجبور کرتا تھا کہ تم اپنا سر میرے سامنے جھکاؤ، مجھے سجدہ کرو۔ آج اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ انہی لوگوں کو کہتا کہ جوتا اٹھاؤ اور میرے سر پر مارو، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو ذلیل اور رسوا کیا۔ تو فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو دریا سے نجات دی، اور یہ دوسری طرف پار ہو گئے۔ اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی۔ مقابلے میں فرعون اور اس کا لشکر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے وزراء سمیت پانی میں غرق کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ قیامت تک اس کی لاش کو کنارے پر لگا کر یہ اعلان کروا دیا کہ قیامت تک تیری لاش لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ آج بھی وہ مصر کے میوزیم کے اندر، عجائب گھر کے اندر موجود ہے، جو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزتیں عطا کی، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ ایسے ہی آپ چلتے رہیں، امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں دیں، ایک مقام دیا ہے، اور جو آپ کے مقابلے میں آیا اللہ نے ان سب کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ ابو جہل وہ اس امت کا فرعون، وہ مقابلے کے لیے آیا، تو اس وقت بدر کے موقع پر 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا۔ چھوٹے سے بچے جب قتل ہونے لگا تو اس وقت کہنے لگا کہ میری خواہش یہ تھی آج مجھے قتل تو کر رہے ہیں، کوئی بڑا سردار آ کر قتل کرتا، 2 چھوٹے بچے مجھے قتل کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کے تکبر کو اس طریقے سے خاک میں ملایا، تو اس کو ذلیل اور رسوا کیا 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتے ہیں ہم عزتیں عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں ہم اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ عزت اور ذلت ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت کے ذاتی نام اللہ ہے، اور صفاتی نام بہت سارے ہیں۔ ان صفاتی ناموں میں سے 2 صفات یہ بھی ہیں، المعز عزت دینے والا،
المذل، ذلیل اور رسوا کرنے والا۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر عزت دار بن جائیں، لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کریں، تو اسے چاہیے کہ یہ بھی دوسروں کی عزت کا خیال کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے لگے تو ایک کافر نے دیکھ کر کہا کہ شکر ہے کہ میرا باپ کا انتقال ہو گیا، نہیں تو یہ منظر آج دیکھتا کہ ایک غلام وہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے تو وہ کیا سوچتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا، محمد کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا کہ ایک غلام کو، سیاہ فام کو بیت اللہ کی چھت پر کھڑا کر دیا، اور برا بھلا کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، اور پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز اور مکرم وہ ہے جس کے دلوں میں تقویٰ ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ آزاد ہے یا غلام ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے، اللہ کے ہاں معیار و تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزتیں اور مقام دی جو عرب کے اندر رہتے ہوئے ان لوگوں کو نہیں ملی۔ تو فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وہ ریشم کے لباس سے، ریشم کے رومال سے اپنے ناک کی بلغم صاف کرنے لگے، اور اس وقت جو ہے مسکرانے لگے، اور خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ابو ہریرہ کہ جب بھوک کی وجہ سے تو بے ہوش ہو جاتا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تجھے مرگی کا دورہ ہوا ہے، حالانکہ میرے کو مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ بھوک کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ آج اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ ریشم کے کپڑے سے میں ناک کی بلغم کو صاف کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی مقام دیتے ہیں تو بعض دفعہ اس کے لیے امتحان بھی ہوتی ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ ان امتحان کے اندر کامیاب بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ تو بعض دفعہ مشکلیں آتی ہیں، لیکن پھر فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد یسرا، آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے راحت رکھی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، محبوب سبحانی، کتنے بڑے اولیاء بزرگوں میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد میں گیا تو میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو میں شام کے وقت نہر کے کنارے پر جاتا جہاں پر سبزی والے اپنی سبزی کو چھانٹتے تھے، وہ پالک کے ٹکڑے جو بکتے نہیں ہیں، خراب ہوتے، وہ پھینک دیتے، تو میں رات کو شام کو جاتا، وہ اٹھا کر لاتا اور اسی کو کھا کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ تو ابتدائی تعلیم ان کی ایسی تھی، اس طریقے سے مشقت کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا ہزاروں روپے روزانہ خرچہ کیا کرتے تھے، اور ان کے گھر سے جو ہے ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ تو یہ جو مقام ملا، یہ ان کو جو ایک رتبہ ملا ہے، یہ ایک پیچھے مشقتیں ان کی ہوتی تھیں، ایک محنت تھی، وہ مجاہدہ ہوا کرتا تھا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام اور مرتبے تک پہنچایا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری عزت ہو معاشرے کے اندر، لوگ مجھے اچھے نام کے ساتھ یاد کریں اور لوگ میری جو ہے عزت کریں۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ کسی کی عزت کریں گے تو بدلے میں آپ کی عزت کی جائے گی۔ کسی نے یہ خوب لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے عزت، مال اور علم، ان کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ مال نے کہا کہ میں جب کسی کے پاس سے ایک مرتبہ چلا جاؤں تو دوبارہ انسان اگر محنت کرے، مزدوری کرے، کوشش کرے تو دوبارہ مجھے حاصل کر سکتا ہے۔ علم نے کہا کہ جب میں کسی کے پاس سے چلا جاؤں
تو وہ انسان اگر علماء کے پاس جائے، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کی مجلس میں بیٹھے، وہاں جا کر جو ہے تھوڑی سی محنت کرے، کتابوں کو پڑھے، میں دوبارہ آ جاتا ہوں۔ عزت نے کہا کہ میں جب کسی کے پاس سے ایک مرتبہ چلی جاتی ہوں نا، دوبارہ نہیں آتی ہے۔ انسان عزت اپنی بنانے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے اور کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن جب عزت جاتی ہے اس کے لیے دیر نہیں لگتی۔ کوئی ایسا چھوٹا سا عمل ہوتا ہے جو انسان کی پوری محنت کو ضائع کر دیتا ہے، کوئی ایک ایسے گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان جب دوسروں کی عزتیں کرتا ہے، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں پھر اس کی عزت بٹھا دیتے ہیں۔ تو کچھ اعمال اور اوصاف ایسے ہیں جن کو ہم اختیار کریں تو پھر ہم یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، یعنی عزت بڑھانے والے وہ اعمال اور اوصاف جن کو اختیار کیا جائے جس سے انسان کی عزت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا عمل وہ یہ ہے کہ انسان معاف کرنا سیکھے۔ جو انسان دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کی غلطی پر، اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان دوسرے انسان کو معاف کرتا ہے اس کی غلطی پر، اس کی کوتاہی پر، اللہ رب العزت اس انسان معاف کرنے والے کی عزت اس کے دل میں بٹھا دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی دوسرے پر ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، برا کیا اس کے ساتھ، اب وہ دوسرا آدمی وہ بدلہ نہیں لیتا، وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا، تو معاف کرنے کی وجہ سے اس ظالم کے دل میں عزت آ جاتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی، میں نے اس کے ساتھ برا کیا تھا، لیکن بدلے میں اس نے مجھ سے بدلہ نہیں لیا بلکہ مجھے معاف کر دیا، تو اس کی عزت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، ایک مرتبہ کسی نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور برے القاب کے ساتھ پکارنے لگا۔ وہ آپ آگے آگے چلتے، وہ پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر کے دروازے تک پہنچے تو وہاں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بھائی اگر کچھ اور بھی کہنا ہے تو کہہ لو، میرا گھر آ چکا ہے، مجھے اندر جانا ہے۔ اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ میں اتنا برا بھلا کہا، میں نے بدلے میں انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، تو کہا کہ آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے آپ کو اتنی سنائی، تو فرمانے لگے میں نے تجھے سب اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا۔ اس کے دل پر چوٹ لگی اور فوراً اس کے دل میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت اور مقام بڑھ گیا اور توبہ کی اور کہا کہ آئندہ میں کبھی بھی کسی عالم اور بزرگ کے بارے میں برا بھلا نہیں کہوں گا۔ تو پہلا عمل جو میں نے بتایا آپ کو کہ جس سے انسان اپنی عزت لوگوں کے اندر بڑھا سکتا ہے وہ ہے معاف کرنا۔ نمبر 2، دوسرا عمل جس کو انسان اختیار کرے تو اس کے اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کی عزت دوسروں کی نگاہوں میں بڑھ جاتی ہے، وہ ہے سخاوت کا۔ جب انسان سخاوت کرتا ہے تو اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، اور سخی آدمی سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اور سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، اور سخی آدمی انسانوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اس کے خلاف ہے بخیل، اللہ بخل کو پسند نہیں کرتے، بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، بخیل آدمی جنت سے بھی دور ہوتا ہے، بخیل آدمی لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، لیکن وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو دوسری صفت جو انسان اختیار کرے، جس کے اختیار کرنے سے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھ جائے گی، وہ ہے سخاوت۔ اور تیسری چیز جس کو اختیار کیا جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری عزت لوگوں کے ہاں بڑھ جائے، تو وہ ہے مخاطب جس سے انسان بات کر رہا ہے اس کو اچھے نام اور اچھے القاب کے ساتھ پکارے۔ جب آپ کسی کو اس کے اچھے نام کے ساتھ پکارتے ہو، اچھے القاب کے ساتھ پکارتے ہو، تو سننے والے کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جاتی ہے، وہ پھر آپ کی عزت کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے اس کو الزام لگا کر پکارا، اس کو پر بہتان لگایا، اس کو ایسے نام کے ساتھ پکارا جس کو وہ پسند نہیں کرتا،
یا گالم گلوچ اس کے ساتھ کی تو پھر اس کے دل میں آپ کی عزت نہیں بیٹھے گی۔ جب آپ دوسروں کو برے القاب کے ساتھ پکارو گے تو اس وقت آپ کی عزت مزید کم ہو جائے گی۔ اور پھر دوسری بات، جب انسان دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کو اپنی شرافت اور عزت سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ جب کسی کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آتا ہے، لازمی سی بات ہے تو وہ اپنی عزت کو چھوڑے گا۔ اس وقت وہ اپنی زبان خراب کر رہا ہے، وہ گالی بک رہا ہے تو اس نے اپنی عزت خود خراب کر دی۔ اس لیے جب کسی سے خطاب کیا جائے، کسی سے مخاطب ہو تو وہ جو مخاطب ہے اس کو اچھے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ اس عمل کے ذریعے سے بھی انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو انسان کی عزت میں اضافہ کرنے والی ہے وہ ہے کہ آپ دوسروں کی عزت کریں۔ جب انسان دوسروں کی عزت کا خیال کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، چاہے وہ رنگ کا سفید ہو یا سیاہ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری عزت کی جائے۔ کوئی اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتا۔ آپ چھوٹے بچے کو بھی برا بھلا کہو گے دو بندوں کے سامنے، اس کو بھی برا محسوس ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، میری عزت کی جائے، مجھے اچھے نام کے ساتھ پکارا جائے، میری بے عزتی نہ کی جائے۔ جب انسان دوسرے انسان کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو چند واقعات اس پر میں بیان کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ انسان کی عزت بڑھتی ہے ان اعمال کو اختیار کرنے سے۔ اگر یہ اعمال اختیار نہ کیا جائے، اگر انسان دنیا کے اندر کسی کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آتا ہے، کسی اور کو ذلیل کرتا ہے، تو یہ بھول میں ہے کہ کسی اور کو ذلیل کرنے سے یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت لوگوں کے یہاں بڑھ جائے گی۔ اس کی عزت نہیں بڑھتی، بلکہ بدلے میں پھر ایک دور ایسا بھی آتا ہے کہ اس کی عزت خود خاک میں مل جاتی ہے۔ چنانچہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اپنا واقعہ خود بیان کیا ہے۔ کہنے لگا کہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یہ وہ بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے 17 سال روضہ رسول کے سامنے درس حدیث دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ کر 17 سال حدیث پڑھائی ہے انہوں نے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ جب یہ ہندوستان میں آئے، آزادی ہند کا اس وقت یہ تحریک چل رہی تھی، تو کانگریس کی طرف سے یہ جو ہے وہاں سے امیدوار تھے۔ چونکہ ان کا اپنا سیاسی ایک جو ہے نظریہ تھا، ہر انسان کا اپنی جو ہے سوچ ہوتی ہے، کوئی کس کے ساتھ ہے سیاسی طور پر، کوئی کس کے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہمارے علاقے کے اندر آئے۔ اس وقت ہمارے ہاں جو علاقے کے اندر الیکشن ہوا یہ ہار گئے تھے وہاں سے، اور جو ہم جس پارٹی سے ہمارا تعلق تھا ہم جیت گئے تھے۔ تو جیسے ہی یہ اسٹیشن پر اترے تو میں چونکہ ان کے مخالف تھا سیاسی طور پر، تو میں نے اس طرح کیا کہ ان کو بے عزتی کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار دیا اور ان کے سامنے برہنہ ہو کر ناچنے لگا کہ اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا کہ تمہیں شکست ہو گئی ہے، تم ہار گئے ہو اور ہم جیت گئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ تو گزر گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد عیسائیوں نے ہمارے گاؤں کے اوپر حملہ کیا، کچھ فسادیوں نے ہمارے گاؤں کے اوپر حملہ کیا۔ تو پھر میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے گھر کے اندر چند لوگ گھسے اور انہوں نے مجھے ایک اپنے جو ہے گھر کے ستون کے ساتھ ایک جگہ پر باندھ دیا، اور میری گھر کی عورتوں کو، بیوی بچوں کو، میری بہو کو میرے سامنے ننگا کیا، برہنہ کیا، اور انہیں کہا کہ میرے سامنے ناچو۔ اور میں جب اپنی آنکھوں کو بند کرتا تو وہ مجھے ایک نوکدار چیز مجھے مارتے اور کہتے کہ دیکھو تم، اور اگر میں جو ہے شرم کے مارے منہ نیچے جھکاتا، آنکھیں بند کرتا، تو وہ میرے منہ پر تھپڑ مارتے اور کہتے آنکھیں کھول کر یہ دیکھو۔ تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک عالم دین کو
بے عزت کیا تھا، اس کے سامنے برہنہ ہو کر ناچا تھا، اللہ نے اس کی سزا مجھے دنیا کے اندر بھی دے دی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ لیکن انسان دنیا کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی اور کو ذلیل اور رسوا کروں گا اور میری عزت قائم رہے گی، یہ اس کی بھول ہے۔ عربی کی ایک کتاب ہے قصص التی ابقتنی، یعنی وہ واقعات جس نے مجھے رلا دیا، وہ واقعات جن کو پڑھنے سے، دیکھنے سے، سننے سے مجھے رونا آ گیا، وہ واقعات اس میں انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اور ان واقعات کے اندر ایک واقعہ یہ بھی لکھا، کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا ایک ایئرپورٹ پر ایک جو ہے شخص تھا، اور وہاں پر اس کی ملازمت تھی، پولیس اس میں تھا، محکمے میں تھا وہ، لیکن وہ تھا عیسائی، مسلمان نہیں تھا۔ تو اس کو عام طور پر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ایک نفرت تھی۔ تو اس نے کیا کہ کہنے لگا کہ میں نے یوں کیا کہ میرے ماتحت ایک مسلمان تھا جو میرا کام کرتا، میرا حکم مانتا تھا۔ تو میں نے یوں کیا کہ عمرے پر ایک فیملی آئی، اور جب وہ واپس جانے لگے تو اس وقت میں نے ان کے سامان کے اندر جو ہے کچھ جو ہے نشہ آور چیز رکھ دی۔ مقصد یہ تھا کہ ان سے میں رشوت حاصل کروں گا۔ لیکن جب وہ جو ہے ان کو میں نے کسی بہانے سے دوسری جگہ پر کہا کہ دوسری طرف چلے جاؤ، وہاں پر تلاشی ہوگی آپ کی، اور سامان یہاں پر رکھوا دیا۔ جب وہ دوسری طرف گئے، واپس آئے تو ان کے سامان کے اندر میں نے چھپکے سے جو ہے وہ نشہ آور چیز رکھ دی۔ جب وہ سامنے آئے، اس فیملی کا تعلق مصر سے تھا، وہ عمرے کی نیت سے یہاں پر آئے تھے۔ تو ان کے سامان کے اوپر جیسے ہی ہم نے مشین لگائی تو فوراً پتہ چل گیا اس کے اندر کوئی نشہ آور چیز ہے۔ تو میں نے کہا کہ تمہارے اس سامان کے اندر نشہ آور چیز ہے، لہٰذا یہاں کا قانون تو یہ ہے کہ ایسے آدمی کو یہاں پر قتل کر دیا جاتا ہے، اب تو تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ وہ وہاں پر جو ہے اس مرد کے ساتھ ان کی خاتون تھی، با پردہ خاتون، تو وہ رونے لگی۔ وہ میرے قریب آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یہ ہمارے سامان کے اندر کسی نے رکھ دی ہوگی، ہم لے کر نہیں آئے۔ اور اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ سعودیہ کا قانون یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ایسی چیز پکڑی جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس خاتون کا پیشاب نکل گیا وہیں پر۔ تو میں نے لوگوں کو جمع کیا، اپنے ماتحت جتنے بھی لوگوں تھے، اور میں نے اس کی بہت جو ہے بے عزتی کی، اور میں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ ہیں، اور دیکھو یہاں پر اس نے پیشاب کر دیا خاتون نے۔ تو میں نے اس کی بہت بے عزتی کی۔ سب نے مجھے مجبور کیا کہ چھوڑ دو اس کو آگے جو ہے اس کی رپورٹ آگے مت بھیجو۔ خیر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا، کہتا ہے کہ میں نے جب میرا بیٹا اور بیٹی دونوں جوان ہو گئے تو ان کا مثانہ وہ کمزور ہو گیا۔ اب ان کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ پیشاب کو روک سکتے۔ اب اللہ نے مجھے سزا یہ دی کہ جیسے ہی بچہ رات کو سوتا، جوان تھے، بیٹی رات کو سوتی، صبح اٹھتے تو بسترا جو ہے پیشاب سے آلود ہوتا۔ ایسے ہی کبھی کبھی راستے کے اندر چلتے چلتے ان کا پیشاب نکل جایا کرتا۔ تو یہ مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی اس کی سزا اللہ نے مجھے دنیا کے اندر دے دی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، انسان بڑا نادان ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آج اس کو گالی دے دی، آج میرے پاس عہدہ ہے تو میں نے اس کو برا بھلا کہہ دیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ آج میرے پاس جو ہے مال ہے، اس کی وجہ سے میں جو ہے اس کو ذلیل کر رہا ہوں۔ لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتا، بعض دفعہ یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ ایام کو لوگوں کے دنوں کو لوگوں کے درمیان میں گھماتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ بعض دفعہ جو ہے انسان کے پاس بڑا مال ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایک ایک روپے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم جب کسی کو عزت دیں گے تو بدلے میں ہمیں عزت ملے گی۔ ہم کسی کی عزت نفس کا ان کی مجروح مت کریں، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی عزت لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں گے۔ ہم کسی کو طعنہ نہیں دیں کہ یہ غریب ہے، اس کا لباس دیکھو کیسا ہے، اس کا کھانا دیکھو کیسا ہے، اس کے پاؤں میں چپل دیکھو کیسی ہے، اس کے پاس سواری دیکھو کہ کیسی ہے، میرے پاس دیکھو کتنی عمدہ قسم کی چیز ہے۔ یہ سب اللہ نے اس کو بھی اللہ نے دی ہے، تجھے بھی اللہ نے دی ہے۔ آج تکبر کی وجہ سے اس طرح کے بول مت بول جس کی وجہ سے اس کی عزت میں کمی آئے، تو پھر بدلے میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دکھاتے ہیں، اس کے ساتھ وہی مکافات عمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو اعمال میں نے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔